لاہور کے نوا میں واقع دیہی علاقہ عابد ٹاؤن ایک ایسا علاقہ جہاں تعلیم کو کبھی اہمیت نہ دی گئی، جہاں بچوں کے ہاتھوں میں قلم کے بجائے ہتھوڑے اور رینچ تھما دیے جاتے تھے، جہاں لڑکیاں تعلیم سے محروم اور گھروں تک محدود تھیں، جہاں والدین کے لیے سب سے بڑی ترجیح نشے کی عادتوں کو پالنا تھا، نہ کہ بچوں کا مستقبل سنوارنا۔ اس علاقے میں صرف چند گورنمنٹ پرائمری سکول تھے، لیکن تعلیم کا معیار نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایسے میں ہیلپ لائن ویلفیئر ٹرسٹ نے اپنے مشن مواخاتی مدینہ کے اصول پر معاشی، معاشرتی اور اخلاقی نظام کو اس علاقے میں قائم کرنے کا خواب دیکھا، اور اس کی تعبیر اہل خیر کے تعاون سے الکتاب سکول کی بنیاد کی صورت میں رکھی۔ الکتاب سکول کی بنیاد 10 ایکڑ زمین پر پھیلے ایک پرانے اور بوسیدہ پولٹری فارم کے ویران ڈھانچے کو مرمت کر کے رکھی گئی۔ 2015 میں گھر گھر جا کر غربت اور جہالت کی تاریکیوں میں گن رہے اہلی علاقہ کے 15 بچوں کو الکتاب سکول میں لا کر تعلیم کا آغاز کیا گیا۔ 15 بچوں سے شروع ہونے والا یہ سکول آج الحمدللہ 1100 سے زائد بچوں کو نہ صرف مفت تعلیم فراہم کر رہا ہے، بلکہ ان بچوں کو مفت کتابیں، یونیفارم، جوتے، پنک اینڈ ڈراپ سروس اور عید پر کپڑے بھی لے کر دیے جاتے ہیں۔ سکول کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مڈل اور ہائی کلاسز پرانی عمارت میں ضروری تبدیلیوں اور چند نئے کمروں کی تعمیر کے بعد جاری ہے۔ ان کلاسز کے لیے باقاعدہ کرکٹ اور فٹ بال گراؤنڈ بھی بنائے گئے ہیں تاکہ طلبہ جسمانی سرگرمیوں میں بھی بھرپور حصہ لے سکے، جبکہ پرائمری سطح کی تعلیم زیر تعمیر مسجد کی بیسمنٹ میں دی جا رہی ہے، جسے مسجد اسکول کا نام دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد بچوں کے دلوں میں دین اسلام اور مسجد سے محبت پیدا کرنا ہے، تاکہ مسجد کو اسلام کے روشن دور کی طرح دینی فلاحی مرکز کے طور پر بحال کیا جا سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عام طور پر تو آپ نے قرآن پاک کی تلاوت پہلے سنی ہوگی اور اس کا ترجمہ بعد میں، لیکن آج میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں کہ مجھے اجازت دیں کہ میں پہلے اس کا ترجمہ کروں اور بعد میں تلاوت، تاکہ جب میں تلاوت کروں تو ہمیں سمجھ آئے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ آئیں اب سورت کے لفظ بلفظ ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ والعصر، اس میں جو سا واو ہے یہ قسمیہ جو قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلا والشمس والضحاہا قسم ہے سورج کی، والتین والزیتون قسم ہے انجیر اور زیتون کی، وغیرہ۔ عصر کا ایک مطلب زمانہ بھی ہے، یعنی ابد سے لے کر ازل تک کا زمانہ، یعنی اس زمانے نے قوم عاد کو تباہ ہوتے بھی دیکھا اور اس زمانے نے قوم نوح کو غرق ہوتے بھی دیکھا، اور آج دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، جیسے فلسطین، شام، کشمیر، یہ زمانہ وہ سب دیکھ رہا ہے اور اس پر گواہ ہے۔ لفظ عصر کا ایک مطلب نچوڑنا بھی ہے۔ مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں ایک مالٹا ہے اور اس کو میں زور سے نچوڑوں تو میرے ہاتھ سے جوس نکلے گا نا، اسی طرح وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے، یعنی وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اور اس وقت میں ہم نے جو کام کرنا ہے اگر ہم وہ نہیں کرتے تو ہم نے وقت کو ضائع کر دیا، اور آخرت میں اسی وقت کے صحیح یا غلط استعمال کے مطابق ہمارا فیصلہ ہوگا۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ مسجد کی بیسمنٹ مکمل ہو چکی ہے، جس میں پرائمری کلاسز کا اجرا کامیابی سے کیا جا چکا ہے، جبکہ گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور کی تعمیر کے لیے 70 ملین روپے درکار ہے۔ یہ ایک ایسی مسجد ہوگی جہاں نہ صرف نماز ادا کی جائے گی بلکہ دینی و اخلاقی تعلیم دی جائے گی، اور ایک اسلامی فلاحی مرکز کی بنیاد رکھی جائے گی تاکہ ہماری آنے والی نسلیں گمراہی سے بچ سکیں۔ طلبہ کی ذہنی اور جسمانی صحت کو جانچنے کے لیے اسکول میں باقاعدگی سے میڈیکل کیمپ لگائے جاتے ہیں۔ ان کیمپ کے دوران مفت چیک اپ، علاج اور ادویات کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ حال ہی میں ایک میڈیکل کیمپ کے دوران انکشاف ہوا کہ 8 بچے ذہنی معذوری کا شکار ہیں۔ ہیلپ لائن نے ان بچوں کو نظر انداز نہیں کیا بلکہ ان کے لیے ایک الگ کلاس روم تعمیر کی، جہاں انہیں عالمی معیار کے مطابق خصوصی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہم نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی شخصیت سازی اور تربیت کے لیے غیر نصابی سرگرمیوں پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ ہر سال اسکول میں کھیلوں کا میلہ منعقد کیا جاتا ہے۔ شجرکاری مہم چلائی جاتی ہے۔ اسکول میں ایک نرسری بھی قائم کی گئی ہے، جہاں بچے اپنے ہاتھوں سے بیج بوتے ہیں اور پھر پودا نکلنے تک اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ لیکن ہیلپ لائن کا مشن یہیں ختم نہیں ہوتا۔ سکول میں زیر تعلیم بچوں کے خاندانوں کو مواخاتی مدینہ کے اصولوں پر خود کفالت کی جانب گامزن کرنے کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر برائے خواتین قائم ہے، جہاں خواتین کو سلائی کڑھائی سکھائی جاتی ہے
और कोर्स मुकम्मल करने वाली ख्वातीन को मुफ्त सिलाई मशीनें फराहम की जाती हैं। उन खानदानों की आमदन बढ़ाने के लिए किचन गार्डनिंग की सहूलियात फराहम की जाती हैं। मुर्गबानी के लिए 5 मुर्गियों और 1 मुर्गे पर मुश्तमिल डरबे मुफ्त फराहम किए जाते हैं। मखसूस खानदानों को 4 बकरियों पर मुश्तमिल पैकेज फराहम किए जाते हैं ताकि वो उन्हें पाल कर मुनाफा कमा सके। मुल्क में हुनरमंद अफराद की किल्लत है और आला तालीम के अखराजात उठाना भी गरीब खानदानों के लिए मुमकिन नहीं। इस अहम मसले को मद्देनजर रखते हुए एक नया मंसूबा बनाया गया है। मैट्रिक के बाद तलबा को उनकी दिलचस्पी और काबिलियत के मुताबिक जदीद फनी तालीम दी जाए ताकि वो अपनी बुनियादी तालीम मुकम्मल करते ही बाइज्जत रोजगार कमाने के काबिल हो सके। इस मंसूबे के तहत दूसरे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की बुनियाद रखी गई है, जिसमें पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी की सनद के साथ 10 मुख्तलिफ फनी तालीम के कोर्सेज मुफ्त करवाए जाएंगे। इस मंसूबे की इमारत मुकम्मल हो चुकी है, जबकि 10 शोबाजात के लिए मशीनरी और फर्नीचर दरकार है, जिस पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए के अखराजात मुतवक्के हैं। अलकिताब स्कूल की कामयाबी को देखकर अहली इलाका की यही ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे भी अलकिताब स्कूल का हिस्सा बने, लेकिन महदूद वसाइल और नाकाफी जगह की वजह से 600 से जायद बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं, जिन्हें दाखिला नहीं दिया जा सका। इस मसले को हल करने के लिए जदीद तकाज़ों के मुताबिक 6 मंजिला नई बिल्डिंग की तामीर का मंसूबा बनाया गया है ताकि स्कूल को हायर सेकेंडरी गर्ल्स कॉलेज तक वसअत दी जा सके। इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए 550 मिलियन रुपए की जरूरत है। अलकिताब स्कूल सिर्फ एक तालीमी इदारा नहीं बल्कि एक फलाही मरकज का दर्जा इख्तियार कर चुका है। यहाँ मुस्तहिक बच्चों के खानदानों को हर महीने राशन फराहम किया जाता है। मसनूई महंगाई का शिकार सबसे ज्यादा गरीब लोग होते हैं। इन लोगों के लिए अलकिताब स्कूल के अंदर एक फेयर प्राइस शॉप बनाई गई है, जहां से अहल इलाका को आला मेयार की अशियाए खुद ओनोश होलसेल रेट पर मुयस्सर है, जबकि आलूदा पानी और उससे पैदा होने वाली वबाई अमराज से इन लोगों को बचाने के लिए RO फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किया गया है, जिसके जरिए अहले इलाका को साफ पानी मुफ्त फराहम किया जाता है। आइए मिलकर हेल्पलाइन के इस मिशन को मुकम्मल करें। अपने ज़कात सदकात अतियात से अलकिताब स्कूल के इस ख्वाब को मुकम्मल करें, क्योंकि ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, ये रोशनी की एक किरण है जो अंधेरों में घिरे हजारों ख्वाबों के लिए उम्मीद बन रही है।